السلام علیکم ناظرین، محمد حمزہ کے مہمان میں آپ کا میزبان محمد حمزہ 2023 کے پہلے انٹرویو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بہت ساری عزتوں سے نوازا ہوا ہے، بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے پہلے مسلم رکن ہیں آپ، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے 2 دفعہ گورنر رہ چکے ہیں۔ سرور فاؤنڈیشن کے بانی میری مراد چودھری محمد سرور صاحب سے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ سر اس نئے سال کے موقع پر سر آپ نے شفقت فرمائی اور ہمیں ٹائم دیا، سر بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سب کو جی، اور تمام جو ہمارے بھائی بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہیپی نیو ایئر، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں جو پاکستان کے عوام کو، پاکستان کو جو چیلنجز ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیلنجز پہ اترنے کی توفیق عطا۔ آمین آمین، بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم مہمان شخصیت کی ان کی شخصیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں آغاز میں جاننا چاہوں گا کہ سر آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی، پھر آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ جی، میں ایک چک ہے سائیں دی کھوئی، ٹھیک، جڑا والے روڈ پہ، جی، تو وہاں میں نے پیدا ہوا تھا۔ ٹھیک، تو جب میں پھر 4 سال کا، جی، تو پھر ہم وہاں سے موو کر کے ٹوبہ ٹیک سنگھ ٹھیک، ڈسٹرکٹ میں ایک چک تھا 331 گاہبے سلیم پور، ٹھیک، تو وہاں ہماری فیملی جو ہے وہاں پر شفٹ ہو گئی۔ تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں بتا دوں تاکہ ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے۔ 1947 میں ہماری فیملی جلندھر سے مائیگریشن کر کے ٹھیک، یہاں پر آئے تھے۔ تو اس وقت جو زمینیں آپ کو ملتی تھیں اس کے کلیم یہاں پر ملتے تھے۔ تو پھر میرے والد صاحب اور میرے انکل جو تھے، یا ہماری ساری فیملی جو ہے، اس چک میں اب آ کر وہ بیٹھ گئے، اور یہاں پر جو کلیم تھا ان کو یہاں پر اپنی زمین کے متبادل یہاں پر مل گیا۔ لیکن چونکہ یہاں پر ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، تو اس لیے پھر ہمارے رشتہ دار جو تھے وہ 331 سلیم پور میں تھے۔ ٹھیک، اس وقت ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ نہیں ہوتا تھا، جی، تحصیل ہوتا تھا فیصل آباد کی۔ ٹھیک، تو پھر ہم وہاں شفٹ ہو گئے تاکہ ہماری وہاں فیملی کے ساتھ جی وہ جوائن کریں۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے پرائمری وہ گاؤں سے کی۔ اس کے بعد پھر جو ہمارے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارا سکول تھا، ٹھیک، 333 ٹھیک، گاہبے میں، تو وہاں سے میں نے میٹرک جو ہے وہ کیا۔ ٹھیک، پھر میں نے ہائر ایجوکیشن جو ہے گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے کی، اور والدین کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن ایف ایس سی میں اتنے نمبر نہیں آئے کہ مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ جو ہے وہ ملے، اگرچہ میں نے 10ویں جماعت میں ٹاپ کیا تھا، لیکن وہ چونکہ والدہ تھیں وہ بیٹھ کے پڑھائی کراتی تھیں، تو آزادی مجھے پھر راس نہیں آئی تعلیمی لحاظ سے۔ جب میں فیصل آباد میں گیا تو پھر میری جو ہے منگنی جو ہے وہ میری تائزاد بہن سے اپنا اسکاٹ لینڈ میں ہو گئی، اور پھر میں 1976 میں برطانیہ چلا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نہیں تو سر، گھر کا جو ماحول تھا آپ کا، کیونکہ ہم کافی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا مذہب کی طرف بھی کافی، آپ کا اسلام کی طرف رجحان ہے، تو گھر کا ماحول ہی بیسیکلی بچپن میں ایسا تھا؟ جی، بچپن میں جی ہماری والدہ نے ہماری جو ٹریننگ کی، جی اس میں ہمیں پورا مذہب کی طرف راغب کیا۔ دن کے وقت ہم اسکول میں جاتے تھے، پھر شام کو ہم قرآن پاک سبحان اللہ کیا پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں میں جاتے تھے، اور ماشاءاللہ ہم نے پرائمری میں ہی اپنا جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد بہت سی آیات جو ہیں وہ زبانی یاد کی تھی، بلکہ وہ ان دنوں جو ہمارے لوگ، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ختم وغیرہ بالکل بلیو کرتے ہیں، تو بہت سے گھروں میں ختم دینے کے لیے مجھے بلا لیتے تھے مولوی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو سر بچپن میں پھر بندہ شرارتی بھی ہوتا ہے، تو آپ بھی شرارتی تھے؟ دیکھیں تھوڑا بہت تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب بچوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو پھر کبھی کھیل میں، کبھی کود میں، کبھی کسی کو تنگ کرنا ہے، کسی کو چھیڑنا ہے، تو یہ تو نظام جو ہے یہ۔ کوئی ایک آدھی اگر کوئی شرارت یاد ہے وہ ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیں آج۔
میں آپ کو شرارت تو نہیں میں کہوں گا کہ میں ایک دن ہم ناظم آباد میں رہتا تھا جب میں گورنمنٹ کالج میں جی پڑھتا تھا، تو مجھے جو ہمارے سینئر تھے جی انہوں نے کہا کہ بھائی چلیں ہم کیفے پہ چلتے ہیں. ٹھیک. تو ہم 6-7 دوست تھے تو ہم کیفے پہ چلے گئے. جی ٹھیک. تو وہ انوائٹ مجھے کرتے تھے لیکن مجھے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بل میں دوں. اچھا میں دے بھی دیتا تھا لیکن اس دن مجھے شرارت ڈھونڈی. ٹھیک ہے. میں نے چائے چاکلیٹ وغیرہ کھائے تو میرے ساتھ ایک جو تھا نا اور دوست، میں نے کہا ہم خاموشی سے کس چلے. تو ہم واپس آ گئے. ٹھیک. تو وہ پانچوں کی جیب میں کسی کے پیسہ نہیں. تو وہ کیفے والے کہیں بھائی پہلے پیسے دو پھر جانے دو گے. تو پھر انہوں نے ایک بندہ بھیجا گھر آیا اور انہوں نے آ کے پھر جناب انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی لیکن میں نے انجوائے کیا. نہیں وہ آپ کو استعمال کرے تھے پھر آپ نے بھی ٹھیک کیا ان کے ساتھ. میں نے کہا یہ اتنا تو ڈیزرو. جی ہاں جی ہاں بالکل ایسی. تو سر پھر جب اسکاٹ لینڈ چلے گئے پھر وہاں پر جا کے آپ نے پھر کاروبار اپنے وہاں پر؟ نہیں جی کاروبار کیا، ایک دکان میں اپنا میرے بھائی کی دکان تھی. ٹھیک. تو وہاں شیلف پیکر کا کام شروع کیا. اچھا. تو لیبر. ٹھیک. تو اس میں ٹل پہ بھی کھڑے ہوتے تھے لیکن دکان جو تھی وہ اتنی پارٹنرشپ سے کسی کے ساتھ وہ اتنی پروفیٹیبل نہیں تھی. ٹھیک. تو پھر ہم نے وہ دکان اسکیم میں آ گئی، بند ہو گئی تو بڑا ٹف ٹائم تھا. تو پھر ہم نے ایک اور دکان لی تو اس دکان میں ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو گئی. اس کے بعد میں نے ہول سیل کا کام شروع کیا. اس کے بعد پھر ہم نے آہستہ آہستہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہول سیل کا بزنس شروع کر دیا. ٹھیک. تو پھر اللہ نے بڑی برکت دی اور الحمدللہ. تو سر سپورٹس سے بھی کوئی لگاؤ تھا آپ کا؟ سپورٹ جی میں والی بال کھیلتا تھا. ٹھیک. اور تھوڑی بہت کبڈی کا اچھا شوق تھا. کیا بات ہے. تو کبھی فٹ بال میں کبھی کوئی اتنا تو نہیں بس لیکن کھیلنے ضرور جاتے تھے. اور کرکٹ؟ کرکٹ میں نے بہت کم، میں بھی گاؤں میں کبھی چھکا کبھی لگا لیا ہوگا ورنہ میں کوئی دیکھنے کی حد تک بھی نہیں. دیکھنا کہ یہ سچی بات ہے. آج کل تو T20 ہے نا تو جلدی ہو جاتا ہے. تو وہ 3 دن کے میچ ہوتے تھے تو میں تو 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا سپورٹ دیکھنے کے لیے. تو 3 دن کس نے بیٹھنا تھا. تو سر سیاست کا کب ذہن میں آیا کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے اور یہ جو جو برطانوی پارلیمنٹ کے پہلے مسلم رکن آپ بنے اس کی ذرا بیک گراؤنڈ کے وجہ سے؟ ہاں اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ 1979 میں آپ کو معلوم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انہوں نے جو تھی موت کی سزا سنا دی. تو اس کے بعد بہت سے ہمارے دوست تھے جنہوں نے وہاں پر سیو بھٹو کمپین لانچ کی. تو جب ہم وہ کمپین کر رہے تھے تو ہم ظاہر ہے کہ ہم وہاں کے سیاستدانوں کو مل رہے تھے، کونسلرز کو ملتے تھے، ٹریڈ یونین لوگوں کو ملتے تھے، ممبرز آف پارلیمنٹ کو ملتے تھے. تو چونکہ اسکاٹ لینڈ میں اس وقت ڈومیننٹ لیبر پارٹی تھی تو انہی لوگوں سے رابطہ ہوا. تو انہوں نے ہمیں بہت اس سلسلے میں سپورٹ بھی کیا. انہوں نے ٹیلی گرامز بھی بھیجیں، پٹیشن پہ بھی دستخط کیے. تو اس سے ان کے ساتھ ایک میرا جو ہے ایک رشتہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. لیکن جب میں نے پارٹی جوائن کی تو اس وقت میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نے وہاں کی ایکٹر پالیٹکس میں آنا. جوائن یہ کی تھی کہ چلو ان کو ہم سپورٹ کریں گے. اور چونکہ لیبر پارٹی جو تھی لیفٹ کی پارٹی تھی اور دوسرا لیبر پارٹی مزدوروں کی پارٹی تھی، غریب امیر کا فرق کم کرنا چاہتی تھی اور میری بیک گراؤنڈ بھی ایک مڈل کلاس فیملی تھی. تو نیچرل میرا الائنس جو ہے اس طرف بنتا تھا. تو پھر میں نے لیبر پارٹی جوائن کی اور پھر میں مطلب 1992 میں پیپر کینڈیڈیٹ تھا. وہ ایک سیٹ ون ہونے والی نہیں تھی. انہوں نے کہا یار چلو الیکشن تو لڑ لو، ایکسپیرینس ہو جائے گا. تو میں جیت گیا. تو 28 سال کے بعد پہلی دفعہ وہ نشست جو تھی کنزرویٹو پارٹی سے لیبر پارٹی نے جیتی تھی. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 1997 میں برطانیہ کی پہلے مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا. اور مور امپورٹنٹلی جو میرے لیے مومنٹ آف پرائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے وہاں پر قرآن پاک پہ حلف لیا. کیا بات ہے، کیا بات. اور ماشاءاللہ ابھی وہ قرآن پاک پارلیمنٹ میں موجود ہے. سبحان اللہ. جو ہے اس پہ حلف لیتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ایک بڑی پرائیڈ کی بات تھی کہ وہ پارلیمنٹ
جس میں بیٹھ کے انگریزوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے اور بر صغیر پہ حکومت کی ہے، تو اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا کیا بات ہے، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ پھر پاکستان کی سیاست میں سر؟ پاکستان کی سیاست یہ بڑی ایک مطلب بڑی سٹوری ہے کہ میں بالکل پاکستان کی سیاست میں نہیں آنا چاہتا، اچھا، بلکہ 2007 میں جی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آنے سے پہلے گلاسگو آئی تھی، ٹھیک، تو وہ چاہتی تھی کہ وہاں پر جو ڈیفنس سیکرٹری تھا وہ ڈیز براؤن تھا، اور ان سے وہ بریفنگ لینا چاہتی تھی افغانستان کے حوالے سے، ٹھیک، تو میں نے پھر ان سے ان کی میٹنگ بھی کروائی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سرور صاحب اب آپ بیٹے کو اس حوالے کریں اور آپ آئیں، ہم اکٹھے ادھر پاکستان کو سیاست کریں۔ میں نے کہا بی بی میں نے کچھ مرضی میں سے حکم کریں، میں آپ کے لیے لیکن پاکستان کی سیاست میں نہیں۔ ٹھیک، لیکن پھر بس وہ جب میاں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب برطانیہ میں تھے تو ان کے ساتھ ایک کافی اچھا ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ ہو گیا، اور پھر انہوں نے مجھے گورنرشپ آفر کی، ٹھیک، جو میں نے ایکسیپٹ کی۔ تو اس طریقے سے میں لوگ سر آپ کے اس دور کو، آپ ماشاءاللہ 2 دفعہ گورنر رہے، آج بھی یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ میں جی ایک کامنر ہوں اور کامن لوگوں کو پسند کرتا ہوں، جی ہاں، مجھے کبھی اپنی نہ پروٹوکول نہ شان و شوکت سے، میں اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ اگر زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے، ایک کیفے میں بیٹھ کے میں خوش ہوتا ہوں ہم لوگوں کے ساتھ، اکیلا جا کے میں اب میں یقین مانیں کہ گورنر جب میں تھا میں کبھی خوش نہیں رہا، لیکن اب میں بہت زیادہ خوش ہوں، جب مرضی جہاں مرضی جاؤں، گپ لگاؤں کروں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب حکومت میں آپ لوگ ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے دوست ہوتے ہیں، جب حکومت میں رہتے تو آپ کی کوئی بات نہیں پوچھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی آئی ایم بلیسڈ ود فرینڈ، میں اگر دنیا کا اپنے آپ کو جو ہے خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آئی ایم بلیسڈ ود گڈ فرینڈ۔ کیا بات، یقین مانیں کہ اب بھی میں جو ہے مجھے پہلے سے زیادہ لوگ عزت دیتے ہیں۔ الحمدللہ، جب میں MP تھا اس وقت، جب میں نہیں تھا اس وقت بھی برطانیہ میں بھی ایسے دیتے تھے۔ اب 2 دفعہ میں نے گورنری چھوڑی ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا گیا، اس لیے کہ میں پھر جب گورنر بنتا ہوں تو لوگوں کو گردن میں سریا نہیں آتا۔ جی جی، تو جب آپ بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو لوگ بھی آپ سے محبت کرتے جی ہاں، بالکل ایسا۔ اچھا سر، یہ ماشاءاللہ سرور فاؤنڈیشن کا آپ کو خیال کس طرح ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب سیلاب تھا، کووڈ تھا، اس دوران جس طرح آپ نے خدمت کی ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، لیکن آپ کو یہ سرور فاؤنڈیشن کا بیسیکلی خیال کیسے ہے؟ میں اصل میں ایک سوشل ورکر ہوں، ٹھیک، تو جتنے بھی ہمارے یہاں سے لوگ، چاہے وہ ابرار الحق صاحب ہیں، اپنے جنرل جہانداز صاحب ہوتے تھے، الشفاء ہسپتال انہوں نے بنایا تھا، شوکت خانم تھا، یا ED ٹرسٹ تھا، اور بہت سی آرگنائزیشن کے لوگ آتے تھے، تو ہم ان کے لیے پیسے اکٹھے کرتے تھے کہ ہمارے ملک سے لوگ آئے ہیں، ہمارے ملک میں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، پیسے اکٹھے کر کے دیتے تھے۔ تو پھر میرا خیال ہے یہ 1999 کی بات ہے کہ میں پاکستان آیا، اور میں یہاں پر جو ڈپٹی کمشنر ہیں کمال الدین صاحب ہوتے تھے ان کو ملا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب آپ بہت، ہمیں پتہ ہے کہ چارٹی کا کام کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کا جو ضلع ہے یہ سب سے غریب ضلع ہے۔ میں نے بہت سے اضلاع میں سرو کیا ہے، چونکہ یہاں کا پانی کڑوا ہے، جی، غربت بہت زیادہ ہے، لوگ علاج معالجہ نہیں کرا سکتے، تو آپ یہاں ایک ہسپتال بنا دیں۔ ٹھیک، تو پھر میں نے وہاں پھر سوچا کہ ٹھیک ہے، پھر میں نے یہ 2000 میں سرور فاؤنڈیشن کی، اس وقت اس کو ہم پاکستان فاؤنڈیشن کہتے تھے، اس کی بنیاد رکھی، اور ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور لوگوں کی دعائیں ہیں واہ، کہ ماشاءاللہ ہمارا، اب دیکھ لیں کہ رجانہ میں جو ہسپتال ہے، جی ہاں، وہاں پر ہمارا 100 بیڈ کا ہسپتال ہے، ماشاءاللہ، فل ہوتی ہیں، کیا بات تو 50 بیڈ کی وہاں پر ماشاءاللہ ہم جو ہے اور کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ واہ، پھر ہمارا چیچا وطنی میں ہسپتال ہے، وہاں بھی 100 بیڈ کا ہسپتال ہے، وہاں بھی 50 بیڈ کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد ہمارا سکول ہے پیر محل میں، ماشاءاللہ وہاں بھی ہم 1000 سے زیادہ بچے ہو گئے ہیں، تو اب کیپیسٹی نہیں رہی، تو وہاں بھی ہم 15-20 کلاس روم بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اور مور امپورٹنٹلی لاہور میں جی مراج خالد صاحب نے ایک ادارہ بنایا تھا، جی تو وہاں بھی بہت رینوویشن کی ضرورت تھی، نئی بلڈنگ کی ضرورت تھی، تو وہاں بھی ہم 100 کروڑ سے زیادہ کے منصوبے اللہ وہاں پر جو ہیں ماشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ وہاں پر کالج اور سکول بنا رہے ہیں، وہاں پر ہم ہسپتال بنا رہے ہیں، نرسنگ کالج بنا رہے ہیں، سپورٹ کمپلیکس بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں۔ تو یہ اور اس کے بعد پھر ہم میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کا علاج جو ہے کرتے ہیں۔ کیا بات پھر پینے کے صاف پانی ہم 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو ڈیلی پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر چاہے 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا فلڈ ہو، 2022 کا فلڈ ہو، تو ماشاءاللہ اربوں روپے کا چارٹی ورک ہم نے دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کیا ہے۔ اور مجھے بڑا میں آپ کو بتاؤں کہ آئی واز ویری ریلکٹنٹ، کہ جب میں کووڈ تھا تو اس وقت میں نے کمپین لانچ کی تھی اور 20 لاکھ گھروں کو ہم نے راشن پیک ان کے گھروں میں پہنچایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تمام جتنے بھی پریزنرز ہیں ان کے لیے سینیٹائزرز، ان کے لیے ماسک، ان کے لیے کپڑے دھونے کا صابن، نہانے کا صابن، یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہنچائی تھی۔ وہاں ہم نے ہنرگاہ سینٹرز وہاں پر ان کے بنائے عورتوں کے لیے، اور تقریباً 30,000 سے زیادہ خواتین جو ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں، ہم نے ان کو سلائی کڑھائی بیوٹیشن وغیرہ کے کورسز کروا کے ان کو کوئی جاب کر رہی ہیں، کوئی بزنس کر رہی ہیں۔ تو وومن امپاورمنٹ پہ ہم بہت زیادہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ میں بڑا ریلیکٹنٹ تھا کہ ہم نے 15 ارب روپے کی چارٹی کی تھی ڈیورنگ کووڈ-19۔ تو اب میرا خیال تھا کہ اب میں گورنر نہیں ہوں، اب ہم کمپین لانچ کریں گے تو شاید ہمیں وہ سپورٹ ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں لوگوں نے پہلے سے بھی زیادہ، بزنس کمیونٹی نے ہمیں سپورٹ کیا، اور کوئی ملک میں ہر جگہ پہ ہمارا راشن پیک، ہمارے ٹینٹس، ہماری دوائیاں، ہمارے ڈاکٹر، ہر جگہ پہ ہماری ماشاءاللہ یہ پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، میں ان کو ٹریبیوٹ پے کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں جس محنت کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس آنیسٹی کے ساتھ کام کیا ہے، تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف آل دوز آرگنائزیشن۔ اچھا سر، آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیونکہ جب کووڈ کا ٹائم تھا اس ٹائم تو آپ گورنمنٹ میں تھے، اور جب یہ پیچھے سیلاب کا معاملہ چلا تب آپ گورنمنٹ میں نہیں تھے، تو کیا ڈیفرنٹ؟ ہمیں تو جی کوئی چارٹی میں بھی ہمیں تو کوئی ڈفرنس نہیں آیا۔ انہوں نے جس کو ہم نے کہا ہے کہ ہمیں ٹینٹس چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں راشن چاہیے، تو ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے اورینٹ والے ہیں، طلعت صاحب، اللہ ان کو جزا دے، تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنی فیکٹری بند کر دی، 500 اپنا ورکر جو ہے وہ پیکنگ پہ لگا دیا، اور ڈیلی 20-25 کنٹینر جو تھے ڈیلی وہاں سے ہمارے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر ہم لوگوں کو ڈیلیور جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ماشاءاللہ 4-5 درویش ہیں جن کو ہم کہتا ہوں، یہ گوہر اعجاز صاحب ہیں، ہمارے غنی صاحب ہیں، اور طلعت صاحب ہیں، میاں احسن صاحب ہیں، جاوید بھٹی صاحب ہیں، یہ ہمارے اپنے اور بہت سے ہمارے دوست ہیں جو کہ ماشاءاللہ زبردست تعاون جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ہم لوگوں کی خدمت تو لوگوں کے تعاون سے ہی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسی۔ لیکن سر یہ ماشاءاللہ جس طرح آپ کے اندر درد ہے لوگوں کا، عوام کا، حالانکہ آپ بہت سکون کے ساتھ اسکاٹ لینڈ میں بیٹھ کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو اتنے بزنس دیے ہیں، یہ درد کیسے آپ کے اندر آیا؟ اتنی فیلنگز کس طرح؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اپنے سکول میں بھی پڑھتا تھا نا، تو کوشش ہوتی تھی اگر کوئی بھائی تکلیف میں ہے اس کا کام کریں، بلکہ میں آپ کو ایک اور بات انٹرسٹنگ بتاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے بہت سے لوگ انگلینڈ گئے ہوئے تھے، تو اس وقت ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، یا ٹیلی گرام ہوتی تھی، تو یا ہوتا تھا اپنا خط کے ذریعے، تو ان کا خط جب آتے تھے تو وہ پڑھانے کے لیے بھی میرے پاس آتے تھے، اور جب انہوں نے اپنے رشتہ داروں خط لے وہ لکھواتے بھی مجھ سے تھے۔ تو اس وقت سے میرا
مطلب لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ ان دنوں اگر ٹیلی گرام آ جاتی تھی اس کا مطلب کوئی سیڈ نیوز ہے. تو ایک دفعہ مجھے ٹیلی گرام کسی کی آئی اور وہ میڈم جو تھی وہ اماں جی روتے ہوئے ایسے ہاتھ اس کے کام آ رہے تھے کہ یہ ٹیلی گرام آئی ہے تو بیٹا چیک کریں کیا لکھا ہے, خیر تو ہے. میں نے کہا آپ کے پوتا پیدا ہوا ہے تو اس لیے خوش ہو آپ. رونا دھونا بند کرو, مٹھائی تقسیم کرو. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ سر آپ کو ان کاموں کا اجر عطا فرمائے. آخر میں سر میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ اس دور میں گزرے ہیں کہ جب یہ ثانیہ ماڈل ٹون کو اتنا عرصہ ہو گیا, آپ کو کیا لگتا ہے اس کا انصاف کس وجہ سے ابھی تک نہیں ہو سکا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں انصاف کا نظام ہی نہ ہو تو وہاں انصاف کیسے مل سکتا؟ اللہ مجھے بتائیں کہ میں بار بار پچھلے 20-30 سال سے کہہ رہا ہوں جی کہ اگر انصاف اپنے ملک میں لانا ہے تو انصاف ملتا نہیں. آپ کو ملتا نہیں؟ برطانیہ میں انصاف ملتا ہے نا, جتنا بڑا ہے اس کو اتنی زیادہ سزا دیتا ہے جج. اللہ چھوٹے کو تو معاف کر دیتے ہیں, کمزور کو غریب کو, بڑے کو نہیں معاف کرتے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے چاہے وہ امیر آدمی. امریکہ میں نہیں انصاف ملتا, جرمنی میں نہیں ملتا. لیکن انصاف کا نظام چلانے والے انصاف لانا نہیں چاہتے اللہ, کیونکہ انصاف آ جائے گا تو ان کی شخصیت پرستی کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک. ورنہ کوئی یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ جی 4 کمپوننٹ ہیں انصاف لانے کے. سب سے پہلی ہے پولیس. تو پولیس آپ کی جب وہی کرپٹ ہے تو انصاف کس نے لانا ہے؟ وہ تو جھوٹی FIR دے دیتے ہیں پیسے لے کے, اور جو قتل کرنے والا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں. بالکل ایسی, بالکل ایسی. پھر اس کے بعد پراسیکیوشن ہے. پراسیکیوشن نام کی چیز ہی نہیں کوئی یہاں پر. جی ہاں. پھر جوڈیشری ہے, وہاں 10 سال جو کیسز ہیں وہ پڑے رہتے ہیں. تو پھر پریزن سروسز ہے, وہاں کوئی ٹریننگ کا پروگرام نہیں ہے کہ وہاں پر جو لوگ آئیں. وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو پیٹی کرائم کرنے والے ہوتے ہیں, جہل سے لے کے اس سے بڑا کرائم بننے, اگلی دفعہ جاتے ہیں تو اس سے بڑے وہ مجرم بن کے نکلتے ہیں. تو یہ سارا سسٹم بدلنا پڑے گا بھائی. چہرے بدلنے سے نہیں نظام ٹھیک ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ سسٹم بدلنے پڑیں گے. جب آپ سسٹم اس ملک میں لے آئیں گے تو انصاف اس ملک میں آ جائے گا, ورنہ نہیں آئے گا. باتیں کرنے سے انصاف نہیں آ سکتا. اچھا سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا. اب جاتے جاتے ہمارے باب العلم کے ناظرین جی, باب العلم کی بڑی زبردست ٹیم ہے, اور تحسین اور حمزہ نشاہی آپ زبردست کام کر رہے ہیں. آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو بھی میرا ڈھیروں سلام. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.